آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن خیر کثیر سمیٹنے والے اور اس سے محروم رہنے والے اللہ تعالیٰ نے جمعے کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور جمعے والے دن اللہ تعالیٰ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسجد کے دروازے پر جو اللہ کا گھر ہے اس کے دروازے پر اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر فرماتے ہیں جو کہ پہلی گھڑی میں آنے والوں کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں۔ یہ میں مسجد کے اندر موجود ہوں، مسجد کا گیٹ ہے، دروازہ ہے، اور پہلی گھڑی میں آنے والوں کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب، دوسری گھڑی میں آنے والوں کے لیے گائے کی قربانی کا ثواب، بکرے چھترے کی قربانی کا ثواب، ایسے مرغی کی قربانی کا ثواب، انڈے کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب امام یا خطیب وہ بیٹھتا ہے ممبر پر خطبہ دینے کے لیے، فرشتے اپنا رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے۔ اتنا بڑا اجر، ہم تو بڑے مخصوص عمل تلاش کرتے ہیں جی، من گھڑت ہوتے ہیں، موضوع ہوتے ہیں، ان اعمال کو ہم جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مسنون عمل، مخصوص عمل جو کہ بظاہر تو ہلکا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں خیر کثیر کا موجب ہے۔ فرمایا کہ جمعے والے دن جو سورۃ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لے گا۔ دجال کا اتنا بڑا فتنہ جس سے تمام انبیاء علیہم السلام خود بھی پناہ مانگتے آئے ہیں اور اپنی امت کو بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ اور یہ جمعے کے دن ویسے ایک عام عمل ہے، اگر ہم ڈیلی کرتے ہیں اور جمعے والے دن اجر بڑھ جاتا ہے تو وہ عمل کہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، پھر جب اس کے بعد بیٹھ جانا چاہیے۔ اور فرمایا کہ جو بیٹھ جاتا ہے اور سورج تھوڑا طلوع ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، دو رکعت نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت، فرمایا کہ اس کے لیے حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے۔ اور جمعے والے دن درود، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، فرمایا کہ ایک بندہ جب ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں شامل حال فرماتا ہے۔ تو جمعے کے دن خیر کثیر، اتنی خیر کہ اب مسجد کے اندر رہنا، ویسے بھی مسجد میں جو رہتا ہے اس کے بارے میں تو فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا کہ 7 قسم کے بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا اور اس کے اندر انسان گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا لیکن وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا کہ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ رہتا ہے، ٹچ رہتا ہے، مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں آباد کرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ اللہ کے گھروں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کے دل میں ایمان موجود ہوتا ہے۔ تو جمعے والے دن تلاوت کرنا، اور فرمایا اس حوالے سے مخصوص عمل، سبحان اللہ، اگر یہ عمل ہم آج اس سے محروم ہیں تو یقیناً بدبختی ہے۔ فرمایا ایک بندہ جمعے والے دن غسل کرتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، پیدل چل کے آتا ہے، سوار ہو کے نہیں آتا، پیدل چل کے آتا ہے، پھر جو مقدر میں ہے وہ رکھتے پڑھ لیتا ہے جتنی مقدر میں ہے، پھر جب خطبہ شروع ہوتا ہے توجہ سے سنتا ہے، کوئی لغو بات نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اس کے جو قدم ہے جتنا چل کے آتا ہے، اس لیے فرمایا نا سواری پہ نہیں آتا، چل کے آتا ہے، ایک قدم پر 1 سال کے برابر قیام اور روزوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایک قدم پر کتنے قدم اٹھا کے آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنے سالوں کے حساب سے ثواب لکھ دیں گے۔ اتنی خیر، اتنی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے متعین فرمائی ہے، اور ہم یہ ہے کہ دنیا کی لائف کے اندر کھیل اور تماشے میں مصروف ہو گئے ہیں، اتنی خیر سے محروم نظر آ رہے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں ہم اتنے شغف اختیار کر چکے ہیں، ترجیحات ہماری دنیا ہے اور سب کو دنیا کے لیے کر رہے ہیں، حالانکہ اتنی خیر کثیر سے اگر ہم محروم ہیں تو اسی وجہ سے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے کہ اتنی خیر کثیر سے ہم محروم ہیں، اور کل قیامت کے دن پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ جب موت انسان پر آتی ہے تو اس کے بعد پچھتاوا شروع ہوتا ہے، انسان پچھتائے گا تو پھر کہے گا کہ اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، نیک اعمال کروں گا۔